قرآن مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآتى المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب وقیموا الصلاة وآتوا الزکاة والموفون بعہدہم اذ عاہدوا والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس اولئک الذین صدقوا واولئک ھم المتقون۔ نیکی صرف یہی نہیں کہ تم اپنے منہ مشرق اور مغرب کی طرف پھیر لو، بلکہ اصل نیکی تو یہ ہے کہ کوئی شخص اللہ پر اور قیامت کے دن پر اور فرشتوں پر اور اللہ کی کتاب پر اور پیغمبروں پر ایمان لائیں، اور اللہ کی محبت میں اپنا مال قرابداروں پر اور یتیموں پر اور محتاجوں پر اور مسافروں پر اور مانگنے والوں پر اور غلاموں پر گردنوں کو آزاد کرانے میں خرچ کریں، اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں، اور جب کوئی وعدہ کرے تو اپنا وعدہ پورا کرنے والے ہو، اور سختی تنگ دستی میں اور مصیبت بیماری میں اور جنگ کی شدت جہاد کے وقت صبر کرنے والے ہو، یہی لوگ سچے ہیں اور یہی پرہیزگار ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيفا من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم۔ اے ایمان والو، تم پر ان کے خون کا بدلہ قصاص فرض کیا گیا ہے، جو ناحق قتل کیے جائیں، آزاد کے بدلے آزاد اور غلام کے بدلے غلام، اور غلام عورت کے بدلے عورت۔ پھر اگر اس کو یعنی قاتل کو اس کے بھائی یعنی مقتول کے وارث کی طرف سے کچھ یعنی قصاص معاف کر دیا جائے تو چاہیے کہ بھلے دستور کے موافق پیروی کی جائے اور خون بہا کو اچھے طریقے سے اس مقتول کے وارث تک پہنچایا جائے۔ یہ تمہارے رب کی طرف سے روایت اور مہربانی ہے، پس جو کوئی اس کے بعد زیادتی کرے تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَیَاةٌ یَا أُولُو الْأَلْبَابِ لَعَلَّکُمْ تَتَّقُونَ۔ پھر جس شخص نے اس وصیت کو سننے کے بعد اسے بدل دیا تو اس کا گناہ انہی بدلنے والوں پر، بے شک اللہ بڑا سننے والا خوب جاننے والا ہے۔ کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیر الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین۔ پر اگر کسی شخص کی وصیت کرنے والے سے کسی کی طرفداری یا کسی کے حق میں زیادتی کا اندیشہ ہو، پھر وہ ان کے درمیان صلح کرا دے تو اس پر کوئی گناہ نہیں، بے شک اللہ نہایت بخشنے والا مہربان ہے۔ فمن بدلہ بعد ما سمعہ فإنہ اسمہ علی الذین یبدلونہ ان اللہ سمیع علیم۔ اے ایمان والو، تم پر اسی طرح روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ فمن خفا من موصٍ جنافا او اثما فاصلح بینہم فلا اثم علیہ ان اللہ غفور رحیم۔ یہ گنتی کے چند دن ہیں، پس اگر تم کوئی بیمار ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دن کے روزے سے گنتی پوری کر لے، اور انہیں اس کی طاقت نہ ہو ان کے جن میں کے مسکین کے کھانے کا بدلہ۔ پھر جو کوئی اپنا خوشی سے زیادہ نیکی کرے تو وہ اس کے لیے بہتر ہے، اور تمہارا روزہ رکھ لینا تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم سمجھو۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن اتارا ہے، جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور جس میں رہنمائی کرنے والے حق و باطل ہے، امتیاز کرنے والی واضح نشانیاں ہیں۔ پس تم میں سے کوئی اس مہینے کو پالے تو وہ اس کے روزے رکھے، اور جو کوئی بیمار ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں کے روزے سے گنتی پوری کرے۔ اللہ تمہارے حق میں آسانی چاہتا ہے اور تمہارے لیے دشواری نہیں چاہتا۔
اور اس لیے کہ تم گنتی پوری کر سکو، اور اس لیے کہ اس نے تمہیں جو ہدایت فرمائی ہے اس پر اس کی بڑائی بیان کرو، اور اس لیے کہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ ایام معدودۃ فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ فطعام مسکین فمن تدعوا خیر فهو خیر له ان تصوموا خیر لکم ان کنتم تعلمون شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس والبینات من الہدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر ولیصمہ فمن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم العسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا عدۃ ولتکبروا اللہ علی ما ہداکم لعلکم تشکرون وَإِذَا سَأَلَكُمْ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ وَلْيَسْتَجِیبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اور اے حبیب، جب میرے بندے آپ سے نسبت سوال کریں تو بتا دیا کریں کہ میں نزدیک ہوں، میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے۔ بس انہیں چاہیے کہ میری فرمانبرداری اختیار کریں اور مجھ پر پختہ یقین رکھیں تاکہ وہ راہ مراد پا جائیں۔ وَإِلَّا لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ رَفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كنتم تختنون انفسکم فتاب علیکم وعفی عنکم فالآن باشروہن وابتغوا ما کتب اللہ لکم وکلوا واشربوا حتی یتبین لکم خیط ابیض علی الخیط الاسود من الفجر ثم اتموا الصیام الی اللہ ولا تباشروہن وانتم عاکفون فی المساجد تلک حدود اللہ فلا تقربوها کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس لعلہم یتقون۔ تمہارے لیے روزوں راتوں میں اپنی بیویوں کے پاس جانا حلال کر دیا گیا ہے، وہ تمہاری پوشاک ہے اور تم ان کی پوشاک ہو۔ اللہ کو معلوم ہے کہ تم اپنے حق میں خیانت کرتے تھے، سو اس نے تمہارے حال پر رحم کیا اور تمہیں معاف فرما دیا۔ پس آپ روزوں کی راتوں میں بے شک اپنے مباشرت کرو اور جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے چاہا کرو، اور کھاتے پیتے رہا کرو یہاں تک کہ تم پر صبح سفید ڈورا رات کے سیاہ ڈورے سے الگ ہو کر نمایاں ہو جائیں، پھر روزے رات کی آمد تک پورا کرو، اور عورتوں نے اس دوران شب باشی نہ کیا کرو۔ جب تم مسجد اعتکاف بیٹھو یہ اللہ کی قیام کردہ حدیں ہو ان پر توڑنے کے نزدیک نہ جاؤ۔ اسی طرح اللہ کے لوگوں نے اپنی آیتیں کھول کر بیان فرماتا ہے تاکہ وہ پرہیزگار اختیار کریں۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحَقِّ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اے حبیب، لوگ آپ سے نئے چاندوں کے بارے میں دریافت کرتے ہیں، فرما دیں یہ لوگوں کے لیے اور ماہ حج تعین کے لیے وقت کی علامتیں ہیں، اور یہ کوئی نیکی نہیں کہ تم حالت احرام میں گھروں میں ان کی پشت کی طرف سے آؤ، بلکہ نیکی تو ایسی الٹی رسموں کے بجائے پرہیزگاری اختیار کرنا ہے، اور تم گھروں میں ان کے دروازے سے آیا کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ یسألونک عن الأہلۃ قل ہی مواقیت للناس والحج لیس بالبر بأن تأتوا بیوتهم من ظہور ولکن البر من اتقى واتقوا البیوت من ابوابها واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ اور اللہ کی راہ میں ان سے جنگ کرو جو تم سے جنگ کرتے ہیں، مگر حد سے نہ بڑھو، بے شک اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ۔ اور دوران جنگ ان کافروں کو جہاں بھی پاؤ مار ڈالو اور انہیں وہاں سے باہر نکال دو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا تھا، پھر فتنہ انگریز تو قتل سے بھی زیادہ سخت جرم ہے، اور ان سے مسجد حرام خانہ کعبہ کے پاس جنگ نہ کرو جب تک وہ خود تم سے وہاں جنگ نہ کریں، پھر اگر وہ تم سے قتال کریں تو انہیں قتل کر ڈالو، ایسے کافروں کو یہی سزا ہے۔
وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجْتُمُوهُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِندَ مَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ فَإِنِ انتَهُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ پھر اگر وہ باز آ جائیں تو بے شک اللہ نہایت بخشنے والا مہربان ہے۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انتَهُوا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، اور ان سے جنگ کرتے رہو حتیٰ کہ کوئی فتنہ باقی نہ رہے اور دین یا زندگی اور بندگی نظام اعمال اللہ ہی کے تابع ہو جائیں۔ پھر اگر وہ باز آ جائیں تو سوائے ظالموں کو کسی پر زیادتی روا نہیں۔ الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى علیکم فاعتدوا علیہ بمثل ما اعتدى علیکم واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ مع المتقین۔ حرمت والے مہینے کا بدلے حرمت والا مہینہ ہے اور دیگر حرمت والی چیزیں ایک دوسرے کا بدل ہے۔ بس اگر تم پر کوئی زیادتی کرے تو تم اس پر زیادتی کرو، اب مگر اسی قدر جتنی اس نے تم پر کی ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان لو کہ اللہ ڈرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے ہی ہاتھوں کو خود کے ہلاکت میں نہ ڈالو اور نیکی اختیار کرو، بے شک اللہ نے نیکی کاروں سے محبت فرماتا ہے۔ وَانفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَّا التَّخْلُقَاتِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنكُمْ مريضة أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع والعمرة إلا الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج والسبت إذا رجعتم تلك العشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام اتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب۔ الحج شہر المعلومات فمن فرض فإن حج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج ولا تفعلوا من خير يعلمه الله تزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقوا يا أولي الألباب۔ اور حج اور عمرہ کے مناسک اللہ کے لیے مکمل کرو، پھر اگر تم راستے میں روک لیے جاؤ تو جو قربانی مؤثر جائے کرنے کے لیے بھیج دو، اور اپنے سروں کو اس وقت تک نہ منڈواؤ جب تک قربانی کا جانور اپنے مقام پر نہ آ جائے۔ پھر تم میں سے جو کوئی بیمار ہو یا اس کے سر سے کچھ تکلیف ہو، اس وجہ سے قبل از وقت سر منڈوا لیں تو اس کے بدلے میں روزے رکھیں یا صدقائے دیں یا قربانی کریں۔ پھر جب تم اطمینان کی حالت میں ہو تو جو کوئی عمرہ کے حج کے ساتھ ملانے کا فائدہ اٹھائے، جو بھی قربانی مؤثر آئے کر دیں۔ پھر جسے یہ بھی مؤثر نہ ہو وہ 3 دن کے روزے زمان حج میں رکھے، اور ساتھ جب تم حج سے واپس لوٹو یہ پورے 10 روزے ہوئے۔ یہ روایتی اس کے لیے ہے جس کے اہل و عیال مسجد حرام کے پاس نہ رہتے ہوں، یعنی جو مکہ کا رہنے والا نہ ہو، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان لو کہ اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم إن كنتم من قبله لمن الضالين۔ حج کے چند مہینے میں معین ہے، یعنی شوال، ذوالقعدہ اور عشر ذی الحجہ۔ جو شخص ان مہینوں میں نیت کر کے اپنے اوپر حج لازم کر لے تو حج کے دنوں میں نہ عورت اختیار کرے گی اور نہ کوئی اور گناہ، اور نہ ہی کسی سے جھگڑا کرے، اور تم بھلائی بھی کرو، اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ اور آخرت کے سفر کا سامنا کر لو، بے شک سب سے بہتر زیادہ رہ تقویٰ ہے، اور اے عقل والو میرا تقویٰ اختیار کرو۔ ثم افضوا من حيث افض الناس واستغفروا الله ان الله غفور رحیم۔ پھر تم وہیں سے جا کر واپس آیا کرو جیسے اور لوگ واپس آتے ہیں، اور اللہ سے خوب بخشش طلب کرو، بے شک اللہ نہایت بخشنے والا مہربان ہے۔
فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فاذكروا اللَّهَ كذكركم آباءكم أو أشد ذکر فما للناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سریع الحساب۔ پھر تم وہیں سے جا کر واپس آیا کرو جہاں سے اور لوگ واپس آتے ہیں، اور اللہ سے خوب بخشش طلب کرو، بے شک اللہ نہایت بخشنے والا مہربان ہے۔ پھر جب تم اپنے حج کے ارکان پورے کر چکو تو مینا میں اللہ کا خوب ذکر کیا کرو، جیسے تم اپنے باپ دادا کا بڑے شوق سے ذکر کرتے ہو یا اس سے زیادہ شدت شوق سے اللہ کا ذکر کیا کرو۔ پھر لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں اے ہمارے نبی، رب ہمیں دنیا میں ہی عطا کر دیں، اور ایسے شخص کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ اور انہی میں سے ایسے بھی عرض کرتے ہیں اے ہمارے پروردگار، ہمیں دنیا میں ہی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی سے نواز، اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے محفوظ رکھ۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے ان کے نیک کمائی میں سے حصہ ہے، اور اللہ جلد حساب کرنے والا ہے۔